رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال اللہ تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، تقدیس، توصیف کے مقدس کلمات کے بعد درود و سلام آقا نامدار تاجدار کائنات حبیب کائنات حبیب خدا پوری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس اور مطہر ذات پر چھوٹا سا بچہ کس انداز سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کر رہا تھا اور صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن کے اندر جہاں توحید کا، سنت کا درس دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت بھی سکھایا کرتے تھے، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کے بچے صحابہ کرام کی محبت پر پروان چڑھتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے بدقسمت بھی ہیں کہ جو اپنی زبانیں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں کھولتے نظر آتے ہیں۔ میں ایک بہت پڑھے لکھے انسان کو جانتا ہوں، درس نظامی کا فارغ ہے، حدیث، علوم حدیث، تفسیر، اصول تفسیر کو پڑھا ہوا ہے، ایک اچھا عالم دین ہے، خطبہ جمعہ بھی دیتا ہے، ایک ادارے کے اندر مدرس، معلم اور استاد کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن چند دن پہلے گفتگو کے دوران اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ بیان کروں، لیکن ایک عبرت اور سبق کے لیے بیان کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ اس کی زبان سے ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے
اس نے اپنی زبان سے دانستہ طور پہ یہ الفاظ نکالے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، بے شک سارے صحابہ جہنم میں چلے جائیں۔ اسے کہا گیا کہ تم نے یہ کفر کا کلمہ کہا ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ اگر صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما دے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس معصوم بچے کی زندگی کی پہلی کمائی ہے، شاید ایسا ہوگا، اور اس کو کتنی خوشی ہو رہی تھی۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ بہترین سچی سچی صاف اور ستھری کمائی وہ ہے جو تمہیں اللہ تعالی قرآن مجید کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ وہ ہماری سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولوی منگتا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مولوی، کسی عالم دین، کسی خطیب، امام، مدرس، مقرر کی خدمت کرنا، یہ شاید ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور اس کی کمائی کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، قابل عیب سمجھتے ہیں، شرمندگی سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے صاف ستھری سچی اور سچی کمائی وہ ہے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے ملتی ہے۔ عظمت قرآن کا یہ پروگرام، یہ محفل، یہ مجلس، یہ کانفرنس، اور جو کہ سالانہ بنیادوں پہ ہر سال الحمدللہ منعقد کی جاتی ہے، آپ احباب محبت کا، ذوق شوق کا ثبوت دیتے ہیں۔ انتظامیہ کو، پروگرام کروانے والوں کو، اس میں پیسہ خرچ کرنے والوں کو، علماء کرام کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے والوں کو، اشتہار فلیکسیں بنانے والے، بنوانے والے، لگانے والے، محنت کرنے والے، اور خصوصاً پروگرام کے دن مسجد کی صفائی کرنے والے، بہر گلیوں کی صفائی کا اہتمام کرنے والے، یہ کرسیاں، یہ میز اٹھا اٹھا کے لانے والے معصوم بچے، نوجوان، اور سب سے بڑھ کے اس مسجد کے امام، خطیب، مدرس، فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد رمضان صاحب حافظ اللہ تعالی ورعاہ، ونفعنا اللہ بطول حیاتہ، ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہر سال محنت کرتے ہیں، ہر سال کوشش اور کاوش کرتے ہیں۔ ایک گزارش کروں گا، یہ دین کی محفل ہے، ایک تو یہ چھوٹے بچے جو آگے بیٹھے ہوئے نا، علماء کرام نے بیانات کرنے ہیں، میں تمہیدی طور پہ چند منٹ گفتگو کروں گا۔ میں چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اٹھ کے پیچھے چلے جائیں اور بڑوں کو آگے آنے کا موقع دیں۔ یہ بچے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے، مناسب نہیں ہے، دین کی محفل ہے، قرآن مجید کی عظمت کا جلسہ ہے۔ ان دونوں بچوں کو الگ الگ کر دے، یہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ باہر جو میرے احباب بیٹھے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، اگر وہ تکلیف محسوس نہ کریں تو وہ بھی اسٹیج کے قریب آ جائیں۔
اگر کسی میرے بھائی کو تھکاوٹ ہے تو انشاءاللہ خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ علماء کرام بیان کریں گے اور لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک طالب علم ہوں اور بالکل قریب سے 2 منٹ 20 منٹ کا زیادہ ہو جائے گا، 10 منٹ کا سفر کر لیں۔ فضیلت الشیخ قاری اکرم شہزاد صاحب کھنڈا موڑ سے سفر کر کے رستے میں جگہ جگہ پہ روڈ بلاک تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ برادر اکبر استاذی المکرم فضیلت الشیخ محمد یونس سالک صاحب حافظ اللہ تعالی صبح سے ڈیرہ غازی خان سے نکلے ہوئے ہیں اور ایک طویل ترین ایک لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ ابھی پہنچے کچھ دیر پہلے۔ ظاہر اتنے لمبے سفر میں تھکاوٹ ہوتی، لیکن بیان کریں گے کہ وہ آپ احباب کو بھی تھکاوٹ ہوگی، آپ بھی سکون سے بیٹھیے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور یہ عظمت قرآن کا پروگرام ہے، اس حوالے سے مختصر سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ آپ نے بارہا اس آیت کو پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، سنا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ کتاب صرف متقین کے لیے نہیں، پوری کائنات کے سب لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جس طرح اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس طرح یہ کتاب لوگوں کے دل دماغ سے شک دور کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دین سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے، فرشتے پیغام لے کے آئے تھے یا نہیں، جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں، شک کا مارا ہوا انسان ہے، شکوک و شبہات کا شکار، ہر وقت اس سوچ میں ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے قبر کا عذاب ہو؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قبر آنکھوں کی لمبائی تک، حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر بھی انسان کو بھینچتی ہے؟ وہ تو مٹی ہوتی ہے، کھول کے دیکھو قبر اپنی جگہ پہ وہیں ہوتی ہے جہاں اس کو بنایا ہوتا ہے، کیسے بھینچتی ہے؟ یہ جتنی تم نے حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں بیان کرتے تو دل نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی۔ یہ انسان ہر وقت شک کا شکار ہے، کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے، کبھی قیامت کی نشانیاں، وہ جو نشانیاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، ظہور مہدی ہوگا، اخراج خروج دابہ ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا، کتنی نشانیاں قیامت کی جو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے بیان فرما دی، یہ ان کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اسی طرح اس کا یہ یقین ہی نہیں بنتا جنت اور جہنم کے بارے میں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے، کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں، مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ پل صراط کی بات کرو تو کہتا ہے سیدھی بات ہی کرو کہ جنت کو جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں، یہ پل صراط کی بات کر کے ہمیں ڈراتے کیوں ہو؟
حساب کتاب کی بات کی جائے تو یہاں شک کا شکار ہے، میزان اور ترازو کی بات کی جائے تو یہاں شک کا شکار ہے، جنت کے جہنم کے اندر اگر سزاؤں کا تذکرہ کیا جائے تو وہاں شک کا شکار ہے۔ کوئی ایک جگہ تو ایسی بتا دیں کہ جہاں اس کو شک نہیں ہے۔ اصل میں جتنے شکوک و شبہات ہیں، ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے ہر چیز یورپ سے لینی ہے، ہر چیز مغرب سے لینی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ الہادیت، یہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات، یہ دین کے بارے میں منمانی تعویلات، یہ ہمارا ایجنڈا ہی نہیں، ہمارے لیے چیزیں تیار ہی نہیں کی گئی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن جو اسلحہ ہمارے لیے تیار کرتا ہے، پھر اس کو ہمارے اوپر آزماتا ہے اور ہمارے لوگ اس کو قبول کر لیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب دشمن نے ایک اسلحہ ہمارے لیے تیار ہی نہیں کیا، ہم نے خود آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا۔ اصل وجہ یہ تھی، جب اسلام یورپ کے اندر پھیلنے لگا اور دھڑا دھڑ فوج در فوج یورپ کے نوجوان، مغرب کے نوجوان اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے، وہاں کے لوگوں کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے، اپنی تہذیب کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنے نقائص لوگوں کے سامنے آنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ان لوگوں نے ایک سیکورٹی سسٹم، اپنے تحفظ کا ایک نظام قائم کیا۔ وہ یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں اعتراضات اکٹھے کر دیے۔ کیوں اکٹھے کیے تھے؟ اپنے نوجوان کو سمجھانے کے لیے کہ جس اسلام کی طرف تم مائل ہو رہے ہو وہ تمہارے قبول کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑا پرانا وتیرہ چلتا آ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کو جادوگر، مجنون اور دیوانہ نہیں کہتے تھے، کیا پیغمبر کائنات کو مفتری نہیں کہتے تھے؟ وہ بھی آپ پہ الزام لگاتے تھے، اعتراضات کھڑے کرتے تھے۔ لیکن یورپ نے یہ سارے اعتراضات جو اسلام پہ کیے گئے، یہ اعتراضات اپنے نوجوان کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ایجاد کیے تھے۔ لیکن اللہ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ سارے اعتراضات وہاں سے اٹھائے اور اس ملک پاکستان اور وسط ایشیا کے پاکستان اسلامی ممالک کے اندر، عرب کے اسلامی ممالک کے اندر وہ سارے اعتراضات اٹھا کے یہاں کے نوجوان کے دماغ میں بھر دیے۔ کیا ملا تمہیں؟ اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی نوجوان اس قرآن کے بارے میں شک کا شکار ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں شک کا شکار ہے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں، آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، رب کائنات کی صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے تقاضوں کے بارے میں اگر کوئی انسان شک کا شکار ہے، وہ سمجھ لے جس طرح قرآن مجید خود شک سے پاک ہے، کائنات کا خالق و مالک اس شک والے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا، اس کا ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کون سا ایمان قبول کرتے ہیں؟ رب العالمین اپنی پاکیزہ کلام کے اندر بیان فرماتے ہیں، اللہ صرف ان لوگوں کا ایمان قبول کرتے ہیں جن کا ایمان شک سے پاک ہوتا ہے، اور اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو دعوت ایمان دیتے ہیں، دعوت بندگی دیتے ہیں۔ اور بندگی کس کیفیت میں؟ اس اللہ کی بندگی اور شک سے پاک رب العالمین بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات کے لوگوں، تم جو بھی ہو، جہاں بھی رہنے والے ہو، جس کیفیت میں ہو، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، جس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری نسل کیا ہے، تمہارے خاندان کہاں کے رہنے والے تھے، تمہاری روایات کیا ہے، تمہاری سویلائزیشن کیا ہے، تمہاری تہذیب کیا ہے، تمہاری ثقافتیں کیا ہے، تم کائنات کے کس خطے کے رہنے والے ہو، تمہیں ایک ہی دعوت ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ صرف تمہارا رب نہیں، تمہارا خالق بھی ہے۔ پیدا کرنے کے بعد وہ تمہیں سنبھالتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، حفاظت کرتا ہے، تمہیں تحفظ دیتا ہے، شفا دیتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ تمہارا ایک ایک لمحے کا خیال رکھنے والا تمہارا خالق بھی ہے۔ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، تمہارے سے پہلی ساری نسلوں کو پیدا کیا، لیکن اس اللہ کی عبادت کرو، ایمان لے کے آؤ، اور کس انداز سے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ ایمان لانا ہے، ایمان وہ لے کے آؤ جس ایمان کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، اس ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک اللہ پہ ایمان لے کے آئے، پھر اسی ایمان کے ساتھ چلتے چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اگر عقل کو اس میں دخل اندازی دو گے، جب ایمان قبول کیا پھر اس بات کو مانو، اس بات کو تسلیم کرو کہ عقل کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ دین عقل سے ماورا نازل ہو گیا ہے، دین عقل سے ماورا نازل نہیں ہوا، عقل کے مطابق نازل ہوا ہے، بالکل عقل کے مطابق نازل ہوا ہے، لیکن عقل کس کی معیار ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان ہے، میں پوری ذمہ داری سے، پورے ایمان سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو پیغمبر کائنات کی عقل کے مطابق نہیں تھا اور اس کو نازل کر دیا گیا۔ دین اسلام کا ایک ایک حکم، ایک ایک پہلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مطابق ہے۔ میرے آقا کی عقل کو معیار بنایا جائے گا، میری عقل، آپ کی عقل، علماء کی عقل، اساتذہ کی عقل، شیوخ کی عقل برابر نہیں ہے، عقلوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل کو معیار بنا کے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی، میں نہیں مانتا اس بات کو، اس کے ایمان کے اندر شک ہے۔ اللہ رب العالمین ایک منہج دیتے ہیں ایمان والوں کو، اور وہ منہج کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کا منہج ہے، صراط مستقیم پہ چلنے کا منہج ہے۔ جب اس رستے پہ آؤ گے سارے شکوک و شبہات چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، اور ایک مسلمان اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہے، اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، جس پہ چلنے والے تیرے انعام یافتہ ہوئے اور جس کو چھوڑنے والے تیرے غصے کا شکار ہوئے، اور جس صراط مستقیم سے روگردانی کرنے والے گمراہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان شکوک و شبہات والے لوگوں سے محفوظ رکھ لینا۔ مکہ کے لوگ، کتنے لوگ ایسے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وجہ کیا تھی؟ شک کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کو نہیں مانا، آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ صراط مستقیم جب انسان کے سارے شکوک و شبہات دور کرنے ہوں، اس کا حل دین نے صرف صراط مستقیم بتایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں، اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا
صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ اے ایمان والو، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن کا رستہ، یہ حدیث رسول کا رستہ، یہ سنت کا رستہ۔ صرف اس رستے پہ چلو گے تو سیدھے رہو گے۔ اگر تم نے یہ رستہ چھوڑ دیا، کہیں اپنی عقل کے رستے کو اپنایا، کہیں میڈیکل کے اصول کو لے کے آئے، کہیں سائنس کے مشاہدات کو آگے رکھا، کبھی دانشوروں کے اقوال کی پیروی کی، کبھی لوگوں کے رویے دیکھے، کبھی اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلے، کبھی اپنی تہذیب کو دیکھا، کبھی اپنی ثقافت کے پیچھے چلے، تو لوگوں سن لو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، تم اللہ کے سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے، پھر سیدھے رستے پہ چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور بات پھر وہاں اس پوائنٹ پہ جا کے رکتی ہے، اِسَارِ المطلوب کے منزل پہ، جہاں پہ اللہ متقین کے لیے ہدایت کا رستہ کھولتے ہیں۔ متقین کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ اللہ اکبر! متقین کے لیے وہ ہدایت ہے جو متقی کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو جنت کی منزل تک لے کے جائے۔ شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو، ہدایت کے دو ہدایت کی قسمیں ہیں۔ ایک اراۃ الطریق، قرآن مجید ہدایت ہے، شک سے پاک ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ شک سے پاک متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کے لیے ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ اللہ اکبر! ہدایت کی دو قسمیں، اراۃ الطریق، ایصال المطلوب، رستہ دکھانا، منزل تک پہنچا دینا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، آپ کسی سے جا کے پوچھتے ہیں، اس کے گاؤں میں، محلے میں جا کے، کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں دوست کو ملنا ہے۔ بتانے والے آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدھا جائیں، آگے رائٹ ہینڈ مڑنا، پھر تھوڑا آگے جا کے 2 گلیاں چھوڑ کے لیفٹ ہینڈ چلے جانا، پھر اس کے بعد یہ فلاں نمبر کا مکان اس کا ہے۔ بتانے والے نے بھائی کھڑے کھڑے رستہ بتا دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے، تم رستے میں بھولو یا منزل پہ پہنچو۔ بتانے والے نے اپنا فرض ادا کیا، اس نے رستہ سمجھا دیا، بتا دیا۔ تمہاری عقل کتنا کام کرتی ہے، تمہارا فہم کتنا کام کرتا ہے، تم سیدھے رستے پہ پہنچتے ہو، اپنی منزل پہ پہنچتے ہو یا بھٹک جاتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے دنیا کے ایک ایک انسان کو رستہ دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ رستے دکھائے قرآن نے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، یہ اللہ کی طرف پہنچانے والا رستہ ہے۔ اب ذمہ داری تمہاری ہے، تم بھٹک جاؤ، تم منزل پہ چلے جاؤ، تم سیدھے چلو، تم الٹے چلے جاؤ، تم گلی سیدھی لے لو، تم الٹی گلی لے لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کہاں جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے رستہ بتانے والے سے رستہ پوچھا کہ میں فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا جناب آپ مہمان ہیں، مسافر ہیں، بھول جائیں گے، گلیوں کا پتہ نہیں چلے گا، چلو میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ آپ کے ساتھ چلا، جہاں آپ جانا چاہتے تھے اس منزل تک پہنچا کے آیا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال مطلوب۔ قرآن مجید پوری دنیا کے لوگوں کو رستہ دکھا دیتا ہے، لیکن متقین کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے؟ متقین کو یوں ہاتھ سے پکڑ کے ان کو جنت کی منزل تک لے کے جاتا ہے، رستے میں کہیں بھولنے نہیں دیتا، رستے میں کہیں کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور یہ رستہ کیسے ملے گا؟ تقویٰ کیسے ملے گا؟ یہ منزل کیسے ملے گی کہ قرآن ہمارے ہاتھ سے میں پکڑے، دنیا کے اندر بھی ہماری رہنمائی کرے، قبر کے اندر بھی ہمارا تحفظ کرے، حساب کتاب کے موقع پر بھی ہمارا ساتھی بن جائے۔ یہ موقع کب بنے گا؟ جب صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں، رب تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں حکم عدولی کرنا ممکن نہیں، وصیت اس بات کو کہا جاتا ہے جس کو چھوڑنا ممکن نہیں، وصیت اس بات کو کہا جاتا ہے جس کی مخالفت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تمہیں حکم دے کے کہتا ہے رب کے حکم کو مانو۔ اللہ کا حکم یہ ہے صراط مستقیم پہ چلو، سیدھے رستے کو اختیار کرو، صراط مستقیم کے سالک بن جاؤ۔ اگر تم یہ کام کر لو گے لعلکم تتقون، اللہ تمہیں تقوی عطا فرما دے گا۔ جب تقوی مل گیا پھر وہ ہدایت کی قسم مل جائے گی جو منزل تک قرآن پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے انسان شک کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں اے گلی مڑنا سی کہ اے گلی مڑنا سی، اس کے بھٹنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان شک کا شکار ہو جائے یہ گلی مڑنا تھا یا یہ مڑنا تھا، اس رستے پہ جانا ہے یا اس پہ جانا ہے، کس کی مانوں؟ ایک مولوی یوں کہتا ہے، دوسرا یوں کہتا ہے، میں کس کی مانوں؟ میرے بھائی تو کسی کی نہ مان، تو صرف رب کے قرآن کی مان، محمد رسول اللہ کے فرمان کی مان۔ دلائل تیرے سامنے ہیں، عمل تو نہیں کرنا ہے۔ اگر تو شک کا شکار ہو گیا، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، شک کا شکار ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی، تجھے پتہ نہیں چلتا تجھے کہاں جانا ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے، کدھر تو نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، تیری منزل کیا ہے، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں، تو شک کا شکار ہو گیا تو پھر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ کے رب سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ یہ سیدھا رستہ کب ملے گا؟ جب تیرے دماغ سے شک کا فطور نکلے گا۔ اور وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ میرے محبوب آپ اعلان کر دے میں بھی، میری پیروی کرنے والے بھی، میرے صحابہ کرام، صحابہ کے پیچھے آنے والے، تابعین کرام، تابعین کی شاگردی اختیار کرنے والے، تبع تابعین کرام، تبع تابعین سے فیض پانے والے، ائمہ کرام سے سلسلہ بیعت لینے والے، محدثین کرام، محدثین سے آگے نکلنے والی ساری مسلمانوں کی نسلیں، سلف صالحین، میرے محبوب اعلان کر دو، پیغمبر کائنات دنیا والوں کو بتا دو میں اللہ کا پیغمبر بھی، میری پیروی کرنے والے بھی، میرا کلمہ پڑھنے والے بھی، پوری دنیا کے مسلمان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں، پوری ذمہ داری سے اعلان کرتے ہیں، پورے دانش مندی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے جو صراط مستقیم کا رستہ ہے، اس رستے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو شک کا شکار ہوگا قرآن اس کو مانتا ہی نہیں، بلکہ قرآن مقدس اس کے شکوک کو دور کرتا ہے، اس کے شک کی صفائی کرتا ہے۔ اور جب یہ شک ختم ہوتا ہے نا، انسان کے دماغ سے شک کا کیڑا نکلتا ہے، پھر یہ تقوی کے معیار پہ آتا ہے۔ اور تقوی کا پہلی منزل کون سی؟ تقوی کی پہلی بنیاد کون سی ہے؟ پہلی بنیاد وہ ہے جہاں انسان ڈگمگاتا ہے، اس کے ڈگمگانے کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے تقوی کی پہلی منزل وہ رکھی ہے کہ جہاں پتا چلے کہ انسان کے اندر شک ہے یا نہیں۔ اور وہ کون سی منزل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ پہلی منزل تقوی کی غیب پہ ایمان لے کے آنا۔ اور غیب کیسے ہے؟ سب سے پہلا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ کیا رب کی ذات کو دیکھا کسی نے؟ پوری کائنات کے اندر رب کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ یہاں شک پیدا ہونے کے خطرے ہیں، ڈگمگانے کے خطرات ہیں، یہاں ڈول جانے کے خطرات ہیں۔ پتا چلے گا کس کی کشتی کتنے پانی میں چلتی ہے، پتا چلے گا کس کے ایمان کے اندر کتنی قوت و طاقت موجود ہے۔ پوری دنیا کہتی رہے، لوگ دلائل دیتے رہے، تمہارے سامنے سائنس کے انبار لے کے آئیں، اپنی میڈیکل لے کے آئیں، عقل و دانش مندی کے دلائل لے کے آ جائیں کہ رب
نہیں ہو سکتا، اللہ کوئی موجود نہیں۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ پوری کائنات کے سامنے اس کے شک کو پاک کرتے ہوئے وہ اعلان کر دے، تم نہ مانو، تم نہ اقرار کرو، تم نہیں مانتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا تو ایمان ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے پالنے والا ہے، میرا ایک رب ہے جو مجھے دینے والا ہے۔ قرآن مقدس تیرے دماغ کے شک کو دور کرتا ہے، جیسے قرآن خود شک سے پاک ہے، تیرے شکوک و شبہات کی صفائی کرتا ہے، تجھے اس معیار پہ لے کے آتا ہے کہ تو ایک رب کے سامنے جھکنے والا بن جا، ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یوں جھکا دے کہ پوری کائنات بھی انکار کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، اتنے سارے معبود ہیں، 360 بیت اللہ میں رکھے ہیں، 5 ہم نے پہاڑیوں پہ رکھے ہیں، ود سوا یغوث یعوق نصر کی ہم پوجا کرتے ہیں، کتنے کتنے بتوں کے نام کے نذرانے دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے مشکلیں حل کوئی نہیں ہوتی، قافلے پھر بھی لٹ جاتے ہیں، مشکلیں پھر بھی آ جاتی ہیں، آندیاں طوفان پھر بھی آتے ہیں، بیماریاں پھر بھی آتی ہیں، کتنے کتنے معبودوں کو ہم پوجتے ہیں، اپنی جیب میں الگ رکھا ہے، اپنی سواری کے پالان میں الگ معبود رکھا ہے، اپنے گھر کے الماری میں الگ رب رکھا ہے، اپنے گھر کے میز پہ الگ رب رکھا ہے، بیت اللہ کے اندر الگ رکھے، ایک ایک پہاڑی پہ الگ رب رکھا ہے، موڑ موڑ پہ اپنے الگ الگ جدا رب رکھے، اتنے رب مل کے بھی ہماری مشکلات کو حل نہیں کرتے، اور محمد تو کیسی بات کرتا ہے کہ سارے رب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اکیلا رب ہی سارے کام کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر کائنات نے کیا کہا تھا؟ آپ کا ایمان ڈگمگایا کہ واقعی 360 کچھ نہیں کرتے، میرا اکیلا رب کیا کرے گا؟ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن آپ کا ایمان نہیں ڈگمگایا، آپ نے شک کا شکار نہیں ہوئے، آپ نے نہیں کہا، آپ نے تو کہہ دیا تھا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں پہ لا کے چاند رکھ دو، محمد پھر بھی کہے گا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس کے سوا وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اور کہنے والوں نے پھر کہہ دیا، وہ شک کا شکار تھے نا، جو شک کا شکار تھے ان کی بات سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ چلو ایسا کرتے جی، ایک دن تو ہمارے ربوں کی پوجا کیا کر، ہمارے خداؤں کو پوجا کر، اور ایک دن ہم تیرے رب کی پوجا کر لیا کریں گے۔ یہ شک کا شکار ہے، لیکن پیغمبر کائنات شک کا شکار نہیں تھے۔ قرآن مقدس نے، نبوت کے ایمان نے، نبوت کے درجے نے، اللہ پاک کے فضل نے سارے شکوک و شبہات جو دھو کے رکھے تھے کہ پیغمبر کائنات کے دماغ اتھر کے اندر بچپن سے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا۔ آپ شک سے پاک تھے نا، اعلان پتہ پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر! آج کے مومن کی ذمہ داری ہے یہی اعلان کرے، اگر بیری سے ڈر جائے، ڈھیری سے ڈر جائے، چھلے سے ڈر جائے، کڑے سے ڈر جائے، کالی ہانڈیوں سے ڈر جائے، کالی بلیوں سے ڈر جائے، تعویذ دھاگوں سے ڈر جائے، اگر پیروں فقیروں ملنگوں سے ڈر جائے، جنتر منتر سے ڈر جائے، ایمان کیا ہے؟ ایسے ایمان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ ایمان کسی قابل نہیں۔ ایمان تو اس بات کا اعلان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اے کافروں سن لو، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی پوجا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں پھر 100 ترسا سیرت گنڈ، اللہ کے پیغمبر نے آخر میں فرما دیا، رب نے اعلان کروا دیا، لکم دینکم ولی دین، تم اپنا دین لے کے اپنی زندگی گزارو۔ محمد اپنا مشن لے کے چلے گا، اپنا منہج لے کے چلے گا، اپنا منہاج لے کے چلے گا، اپنا طرز زندگی لے کے چلے گا، اپنا کوڈ آف لائف لے کے چلے گا، اپنا طرز حیات لے کے چلے گا۔ میرا اپنا منہج ہے، میرا منہاج ہے، وہ منہج کیسا، جہاں اس کے پیچھے لگا، وہ کیسا منہج ہے اس کے پیچھے لگا۔ یہ تو شکوک و شبہات کی زندگی ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر انسان کبھی اس کے پیچھے یہ طرز اختیار نہیں کرتا، یہ شک والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ وہ لوگ
جو کناروں پہ کھڑے ہو کے رب کی پوجا کرنے والے، کوئی خیر مل گئی، اللہ کی طرف سے رحمت مل گئی، اولاد مل گئی، اپنے مفاد پورے ہو گئے، خواہشات پوری ہو گئی، تو یا اللہ تو بڑا اچھا ہے، اللہ تو بہت اچھا ہے، اللہ تو بڑا خیر خواہ ہے، میرا اللہ تو بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ اور اگر رب کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو اس اللہ کو گالیاں دینے لگ گئے، اس اللہ کی شکوے کرنے لگ گئے۔ یہ مومن کا ایمان نہیں، یہ شک والے لوگوں کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی انسان اس طرح کے شک سے پاک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو مقام عطا فرماتے ہیں، اور وہ مقام پتہ کیا ملتا ہے؟ قربان جائیں، کائنات کا خالق و مالک کتنا عظیم مقام عطا کرتا ہے۔ جب تقوی ملتا ہے، انسان شک سے پاک ہوتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بنتا ہے، اس تقوی کی پھر بلندی، اس کا معیار، اس کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی منزل ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان لے کے آنا، اور دوسری منزل وہ بھی ایمان بالغیب، رسولوں پر ایمان لے کے آنا۔ کتنے نبی ہیں جی؟ 1,24,000 کم و بیش۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح حدیث نہیں ہے، ہمیں حسن حدیث ملتی ہے، لیکن ایمان ہے، مومن اعلان کرتا ہے جتنے بھی نبی آئے مجھے تعداد سے کوئی غرض نہیں، 1,24,000 آئے، 2 لاکھ آئے، جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں آئے مجھے تعداد سے کوئی غرض نہیں۔ میرا ایمان ہے کائنات کے خالق و مالک نے جس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، جس کو رسالت کے منصب پہ فائز کر دیا، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور کیسا ایمان؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا غفرانک ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وہ پیغمبر کہاں آیا، کس قوم قبیلے کی طرف آیا، کس زبان کے ساتھ آیا، کون سی کتاب لے کے آیا، شریعت کیسی لے کے آیا، احکام کون سے لے کے آیا، کس خاندان میں آیا، وہ کون سے علاقے میں آیا، اس کا زمانہ نبوت کیا تھا، اس کا عرصہ نزول کیا تھا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، آسمان سے رب نے ان کے سر پہ نبوت کے تاج پہنا دیے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ایک ایک نبی پہ، ایک ایک رسول پہ میرا ایمان ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان شک سے پاک ہے، اور اس کو متقی کہتے ہیں۔ جب متقی بن جائے قرآن اس کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے۔ اور تیسری بات پہ آئیے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا۔ یہ مومن فرشتوں کے بارے میں شک نہیں کرتا۔ اے نہیں کہندے آتا مولویاں نے ہمیں آپ دی دکانداری بنائی ہوئی ہے، فرشتیاں دا ایک ڈر دے کے نا کہ بھئی فرشتے بیٹھے ہوئے، فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، مولویوں نے اپنی دکانداری کے لیے کام بنا لیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے کام چل۔ بھئی کبھی کس نے فرشتے دیکھے؟ اگر نہیں دیکھے تو فرشتے تو نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ شک کا شکار ہونے والا اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَلَائِكَتِي، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا میرا ایمان ہے، اور پھر اللہ نے کتنے کمال کے انداز میں بات کر دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں جو عزت والا ہے، اکرام والا ہے، تکریم والا ہے، اس رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ آگے چل کہ اللہ کیا کہتے ہیں، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اگر رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑے گا پھر فرشتوں کا بھی انکار کرے گا۔ اگر رب کی ذات پہ پکا یقین ہے، ان کرامن کاتبین کو بھی مان، جن کی ذمہ داری ہے تیرے گناہ بھی لکھنے، تیری نیکیاں بھی لکھنی ہیں۔ جب فرشتوں پر اس طرح ایمان ہوگا نا، پھر انسان کو پتا ہوگا قبر میں حساب بھی ہونا ہے،
پھر انسان کو پتہ ہوگا میرا نامہ اعمال بھی ہوگا، پھر انسان کو پتہ ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا شیخ المکرم فضیلت الشیخ قاری محمد اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعا ونفع بهم العالمین المسلمہ، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ مسلک کی جان شان ہے، بلبلِ قرآن ہے، آپ ان کی آواز سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایمان عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کس ایمان کی دعوت دی؟ وہ ایمان جو شک سے پاک ہے، اور یہ کتاب جس کے نام پہ آج کی کانفرنس ہے، یہ کتاب بھی شک سے پاک ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، یہ کتاب بھی شک سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے، اور وہ ایمان جس ایمان کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان ہے کوئی شک نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے کوئی شک نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے کوئی شک نہیں، اللہ کی قیامت کے دن پر ایمان ہے کوئی شک نہیں، جنت جہنم پر ایمان ہے کوئی شک نہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے کوئی شک نہیں۔ ایک ایک چیز کو شک سے پاک کر کے پھر ایمان لے کے آتا ہے۔ اللہ اس کے لیے قرآن کو ہدایت بنا دیتے ہیں، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جنت جہنم کو کھلونا کہنے والوں، مولویوں کا ڈرامہ کہنے والے نوجوانوں، شک کا شکار نہ ہونا۔ رسول مکرم کی حدیث علماء کرام کی موجودگی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ القاہا الی مریم وان الجنت حق والنار حق۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو انسان یہ گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد رسالت میں یکتا تنہا ہے، ان کی رسالت جیسی کسی کی رسالت نہیں، ان کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، ان کی اطاعت کی موجودگی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور جو گواہی دیتا ہے عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نے جناب مریم کی طرف القاء کیا تھا، جو یہ گواہی دیتا ہے جنت پر حق ہے، جو گواہی دیتا ہے جہنم پر حق ہے، 5 گواہیاں دینے والا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے کہتا ہے، جا جس دروازے سے جنت میں مرضی داخل ہو جا۔ شک سے پاک ہو گیا۔ یہ قرآن تیرے دماغ کے شک کو ختم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ شک دماغ میں آ جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آخری پوائنٹ بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ شک اگر دماغ میں آ جائے نقصان کتنا ہے؟ رب العالمین بیان کرتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کائنات کے رب نے یہ کتاب ہدایت نازل کی، شک سے پاک کتاب نازل کی۔ اس کتاب کی آیات اللہ نے تقسیم کر دی، کچھ آیات کو کائنات کے رب نے محکم بنایا، کچھ کو متشابہ بنایا۔ انسانوں کا ایمان جانچنے کے لیے، ایمان کا امتحان لینے کے لیے کون محکم آیات کی بھرپور پیروی کرتا ہے، کون متشابہ آیات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، کون متشابہ آیات میں کیڑے نکالتا ہے، کون متشابہ آیات کے پیچھے چلتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، جو شک کا شکار ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں شک کا کیڑا آ جاتا ہے، جن کی عقل
عقل کے اندر شک کے پیمانے آ جاتے ہیں، وہ قرآن کی متشابہات کو تلاش کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور کیوں چلتے ہیں؟ فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ لوگوں یاد رکھ لو، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، یہ قرآن کی متشابہات کے پیچھے چلنے والے، اصل فتنے کے متلاشی یہ لوگ ہیں۔ یہی فتنہ پھیلانے والے، یہی فتنہ گھڑنے والے، یہ فتنے کے پیروکار، تمہیں فتنے کی دعوت دینے والے، فتنوں میں پنسانے والے، تمہیں فتنوں کی دعوت دینے والے، نوجوانوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے والے۔ کبھی کوئی فتنہ، کبھی کوئی فتنہ، کبھی کوئی فتنہ اس نوجوان کے ایمان کو لوٹنے والے، اس کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے، یہ فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں جو خود شک کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان والے، پکے ایمان والے وہ کیا کہتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، پکے ایمان والے جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں، جن کے یقین میں کوئی شک نہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، رسولوں پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، کتابوں پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، قیامت کے دن پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، جنت جہنم پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، قبر عذاب پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، رب کی رحمتوں پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں، ایک ایک چیز پہ ایمان ہے، قیامت کی نشانیوں پہ، دجال کے آنے پہ اور یاجوج ماجوج کے نکلنے پہ، ظہور مہدی پہ ایمان ہے کوئی شک نہیں۔ ایک ایک چیز میں شک نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، جیسے رب نے بیان کیا ایمان لے کے آتے ہیں، جیسے پیغمبر نے بیان کیا قبول کرتے ہیں، شک کا شکار نہیں ہوتے۔ کائنات کے محبوب، کائنات کے رب نے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہمارے رب نے جو کہہ دیا آمنا وصدقنا، ہم قبول کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں۔ کسی کی عقل کو نہیں مانتے، کسی سائنس کو نہیں مانتے، کسی کی میڈیکل کو نہیں مانتے، کسی کی دانش کو نہیں مانتے، کسی کی سیکولرزم کو نہیں مانتے، کسی کی بات کی پیروی نہیں کرتے۔ کل من عند ربنا، جو ہمارے رب نے کہہ دیا ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے ان کا اکرام یوں کیا، اللہ نے عزت یوں دی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم اولو الالباب، یہ عقل والے لوگ ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ لوگوں، تمہارے سائنسدان، تمہارے ڈاکٹر اور یہ تمہارے سکالر، یہ تمہارے دانشور، یہ تمہارے لکھاری، یہ تمہارے اینکر اور تمہاری دنیا کے بڑے بڑے جناب منصوبہ ساز، یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو پکے ایمان لانے والے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، قرآن مجید خود بھی شک سے پاک ہے، تیرے دماغ کے شک کو بھی پاک کرتا ہے، اس کو بھی شکوک و شبہات سے صاف کرتا ہے، کیونکہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے پاک کتاب ہے اور شک کو دھو کے رکھ دیتا ہے، پکے ایمان کی دعوت دیتا ہے، رب پکے ایمان کو قبول کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز، جلسے، کانفرنس، محفل، حمد و نعت، سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ حفیظ اسلامک سنٹر، نام ہے اعتماد کا۔